तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम यूना की किताब का मुताला कर रहे हैं। ये पुराने अहदनामे के छोटे अंबिया की कुतब में से एक है। हमने इस नबूवती किताब में इसके तारुफ के मुतल्लिक जाना। ये एक मुख्तसर किताब है। इसके नबूवती अल्फाज इसको अजीम किताब बनाते हैं और इस किताब की तालीम से अलामती तौर पर खुदावन यीशु मसीह की तरफ इशारा किया गया है, हमारे जिंदा खुदावन यीशु मसीह की तरफ। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम डॉक्टर हलीम का खैर मकदम करना चाहूँगा। खुश बहुत आमदेद डॉक्टर शुक्रिया हलीम, भाई। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुश आमदेद। डॉक्टर हलीम, जैसा कि आपने पिछली किस्त में इस किताब का तारुफ बयान किया कि यूना कौन था, कहाँ रहता था, वो शुमाली सल्तनत के इलाका जात वो हिफर से था और वो यरवाम दोम के वक्त पर मौजूद था। उसने नबूवत की जो दूसरे सलातीन 1425 में पूरी हुई। 1425 में यूना एक तारीखी किरदार है। दूसरे सलातीन की किताब और खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज उसकी गवाही देते हैं और मसीह यीशु ने यूना नबी के निशान के मुतालिक बताया। और आज भी हम इस किताब के तारुफ को मुकम्मल करेंगे। मैं जानना चाहता हूँ, छोटे अंबिया की कुतब में 3 नबूवतें या 3 अंबिया हैं जिन्होंने इर्द गिर्द की कौमों के मुतल्लिक बात की। अब्दिया ने अदूम के लिए, यूना ने नैनमा के लिए और नाहूम ने भी नैनमा के लिए नबूवत की। इसलिए मैं यूना और नाहूम की किताब के दरमियान मुमासलत और फ़र्क जानना चाहता हूँ। इन दोनों कुतब में नैनमा का बयान हुआ। नाहूम हो या यूना नबी हो या बाइबल का कोई भी नबी हो, खुदा ने अपना पैगाम अपने अंबिया के जरिए दुनिया तक पहुंचाया और ये कदीम लोगों और सब कौमों के लिए मैं कहूँगा कि ऐसा ही है, फिर चाहे पहले के लोग हों या आज के। बस खुदावन फरमाता है, खुदा फरमाता है कि ये लोगों के लिए खुदा की मोहब्बत को जाहिर करता है। ये खुदा के रहम और फजल का बयान है कि वो चाहता है कि लोगों को निजात मिले। खुदा के कलाम का यही मकसद है कि खुदा की मोहब्बत लोगों पर जाहिर हो जाए, जबकि लोग ये चाहते हैं कि खुदा के खिलाफ गलत सोच रखें। और मैं कहूँगा कि ये इब्लीस का हथियार है। वो खुदा का मुखालिफ है और इसीलिए हम सोचते हैं कि खुदा गज़बनाक है, वो बदला देता है और वो मोहब्बत नहीं करता। और कदीम ज़माना में उसका यही तरीका है। आदम और हवा से भी उसने यही किया, मुनादी की, और एक ने अदूम के लिए जबकि बाकी 2 ने नैनवा के मुतल्लिक नबूवत की। और उनमें से एक यूना नबी था जिसको खुदा ने नैनवा के लोगों के पास भेजा। दूसरा नाहूम नबी था। पहला रहम और फजल का पैगाम लेकर गया जबकि दूसरा गजब का पैगाम लेकर गया। मतलब कि जब पहला गया तो रहम और मोहब्बत का पैगाम लेकर गया, लेकिन जब दूसरा गया तो गजब का पैगाम लेकर गया। और इसमें कुछ मुमासलत और फर्क है और मैं जी इनको बयान करूंगा। बताइए। खुदा ने यूना को भेजा कि उस शहर को तंबी करें ताकि वो लोग तौबा करें। सही। और खुदा ने यूना को भेजा ताकि वो लोग तौबा करें, ताकि वो लोग उस कलाम के जरिए खुदा के पास लौट आएं और बुत परस्ती और सारी शरारत को छोड़ दें जो कि उससे जुड़ी हैं। लेकिन नाहूम को भेजा कि वो उनको बता सके कि खुदा को गुनाह से किस कदर नफरत है, ताकि वो शरीरों की अदालत करे और वो ये जान सकें कि खुदा शरीरों की अदालत करता है। और अगर हमें ये मुश्किल लगता है तो मैं कहूँगा कि खुदा की इस अदालत को देखकर हमें इत्मीनान और हौसला मिले। सही। नए अहदनामे के एतबार से ईमानदारों को आसमान पर जाना पसंद है। जब खुदा हमें आसमान पर ले जाएगा तो हम दुख और मुसीबत से निजात पाएंगे और इसी तरह हमेशा खुदा के साथ रहेंगे। आसमान पर हम जाएंगे। जलाल में खुदा के साथ जी जाएंगे। सही। उसके ज़हूर से खुदावंद की इज्जत बहाल होगी जिसको जमीन पर बेइज्जत किया गया। और ज़ाती तौर पर मैं भी उसके ज़हूर के दिन का मुंतज़िर हूँ। सही। और ये आपका सच मतलब है। कलीसिया के आसमान पर जाने से है, फिर 7 सालों बाद इसका ज़हूर होगा। कलीसिया के आसमान पर जाने के कलीसिया के बाद आसमान खुदावंद पर ज़ाहिर 7 होगा। साल जाने के ठीक है, जो बाद ज़हूर। खुदावंद का जलाल जाहिर होगा। सही। खुदावंद ईमानदारों को लेने आएगा, जिंदा या मुर्दा वो दोनों को जलाएगा और जिंदा भी बदल जाएंगे। पलक झपकते ही कलीसिया आसमान पर उसके साथ जाएगी और खुदा के घर में दाखिल होगी सही। जिसका वादा उसने किया है। लेकिन मुसीबत के 7 साल के बाद खुदावंद के लोग और सारी दुनिया इससे खुदावंद गुजरेगी। ज़ाहिर होगा। खुदावंद जाहिर होगा।
وہ جلال اور قدرت میں ظاہر ہوگا اور مصیبت کے دور کا خاتمہ ہوگا، اس ہستی کا جلال ظاہر ہوگا۔ صحیح۔ میں کہوں گا کہ جس کی تحقیر یہاں زمین پر ہوئی اور سب اس کا جلال جی دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ایسا ہی ہے، اور عدالت بس اس کا آغاز ہے۔ ہم اس سے ناخوش ہو سکتے ہیں، لیکن یہ خدا کے منصف ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ اس کی پاکیزگی کا بیان ہے جو ناہوم لے کر گیا۔ یونان کا کام تھا کہ لوگوں کو تنبیہ کرے تاکہ وہ توبہ کریں، جی لیکن ناہوم کا کام شریروں کی عدالت کا پیغام پہنچانا تھا۔ بالکل۔ دوسری چیز، دیکھیں، یونا کے پیغام سے خدا کا رحم ظاہر ہوا، اور جب گناہگار توبہ کرتا ہے تو خدا کا فضل ظاہر ہوتا ہے، اس سے خدا کی مہربانی اور رحم ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن ناہوم کے پیغام سے خدا کا غضب ظاہر ہوا، جو بھی خدا کا انکار کرے۔ صحیح۔ تیسری بات کہ یونا اور اس کی نبوت میں تیسری چیز، خدا نے لوگوں کو خود کو جانچنے اور توبہ کرنے کا ایک واضح اور بہت ہی اچھا موقع فراہم کیا کہ وہ سوچ کر اور سمجھ کر خدا کے پاس لوٹنے کا درست فیصلہ کریں۔ اس نے کہا 40 دن بعد جی ان کے ہاں، پاس توبہ کرنے کے لیے وقت تھا۔ بالکل۔ ناہوم کی نبوت میں کہوں گا کہ ان کی توبہ کا وقت گزر چکا، وہ ختم ہوا، فصل کاٹنے کا وقت گزر صحیح۔ گیا، گرمی کے ایام تمام ہوئے اور ہم نے رہائی نہیں پائی۔ انہوں نے توبہ کا موقع گوا دیا۔ اس کے علاوہ یونا کی نبوت میں خدا نے نینوا پر رحم کیا۔ 40 روز کے بعد نینوا تباہ کیا جائے گا۔ تب لوگوں نے توبہ کی اور خداوند اپنے خدا کے پاس لوٹ آئے۔ ٹھیک ہے۔ پر ناہوم نے عدالت کا پیغام دیا۔ 5واں یونا کی کتاب کا آغاز خداوند کی نجات سے، اختتام نینوا پر خدا کے رحم سے ہوتا ہے۔ ناہوم کی کتاب کا آغاز بربادی سے ہوا، بربادی سے۔ اور یونا کی کتاب میں کہوں گا کہ نینوا شہر میں ایک مثبت تبدیلی لائی، جبکہ ناہوم کی کتاب میں لوگوں کی شرارت کا بیان ہے، وہ خون ریز شہر کہلایا۔ اور یونا کی کتاب میں خداوند کے پاس ان پر رحم کرنے کی وجہ تھی، اور ناہوم کی کتاب میں ان پر عدالت کرنے کی وجہ موجود تھی۔ اور یونا کی کتاب میں ہمیں موجودہ فضل کے دور کی تصویر ملتی ہے، اور ناہوم کی کتاب میں خداوند کے ہولناک دن کی تصویر ملتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یونا نبی کو نینوا کے شہر کو بھیجا گیا۔ آپ ہمیں نینوا شہر کے متعلق بتائیے۔ جی ڈاکٹر حلیم۔ نینوا کا شہر بائبل مقدس کے مطابق ایک عظیم شہر مانا جاتا ہے، اور اس کا ذکر 3 مرتبہ ہوا، اور یہ ایک بڑا شہر تھا۔ اور یونا کی کتاب میں لکھا ہے کہ یہاں 3 دن کی مسافت تھی، اور یہ اس کے بڑے ہونے کا ثبوت ہے۔ اور نمرود نے اس کو بتایا، جس کا ذکر پیدائش 10:11 میں موجود ہے۔ یہ قدیم شہروں میں سے ایک ہے، اور اس کی ثقافت بھی میں کہوں گا کہ بہت قدیم ہے، اور میں کہوں گا کہ اس کا بیان 3 بڑے شہروں کی طرح ہوتا ہے، بابل اور نینوا اور اور مصرائیم۔ مصر۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ تاریخ میں پہلی 3 سلطنتیں تھیں، اسور، بابل اور مصر کی سلطنت، اور یہ تاریخ کی 3 قدیم سلطنتیں ہیں۔ کیا میں نے ٹھیک کہا؟ آج بھی تاریخ انہیں مشہور ترین سلطنتوں ثقافتوں کے طور پر جانتی ہے۔ یہ مشہور شہر تھے، صحیح۔ اور اس کی تاریخ بھی موجود ہے۔ یہ تینوں مشہور شہر تھے۔ جی ٹھیک ہے، اور یہ دریائے دجلہ پر تھا۔ یہ دریائے دجلہ پر تعمیر تھا۔ ٹھیک ہے، میں اس تعلیم کو جاننا چاہتا ہوں کیونکہ ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ بائبل مقدس کے ہر ایک الفاظ میں تعلیم کا پہلو صحیح۔ موجود ہے، اور یہ نبوتی ہو یا علامتی۔ آپ نے کہا کہ ہم نینوا کے کردار کے ذریعے اس میں خداوند یسوع مسیح کی مماثلت کو دیکھتے ہیں، یعنی اس کا مرنا اور پھر اس کا جی اٹھنا۔ جیسے کہ یونا 3 رات دن مچھلی کے پیٹ میں رہا، ویسے ہی ابن آدم 3 رات دن زمین کے اندر رہے گا۔ لیکن ہم یونا کے کردار میں یہودی قوم کی نافرمانی کو دیکھتے ہیں، دینداروں کے بقیہ کو دیکھتے ہیں، اور اس میں ہم ان کی گمراہی اور مستقبل کی مصیبت کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اور پھر غیر قوموں کا توبہ کرنا۔ مجھے یونا کی مطابقت سے دینداروں کے اس بقیہ کے بارے میں بیان کیجیے۔ دیکھیں بھائی، ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کی طرف سے نبی کو ایک پیغام ملتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو پہنچا دے، لیکن وہ اور اس کی زندگی بھی ہمارے لیے ایک پیغام ہے اور لوگوں کے لیے ایک مثال۔ ٹھیک ہے۔ یونا نبی ان لوگوں کے لیے مثال ہے جن میں سے وہ آیا۔ اور یہاں پر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ بنی اسرائیل اور یونا اور اس کے کردار میں ہم ان لوگوں کی صفات دیکھتے ہیں جو اس وقت پر موجود تھے۔ صحیح۔ پہلے باب میں یونا کی نافرمانی کا بیان ہے، اور اسی میں بیان ہے کہ اس نے خدا کی مخالفت کی،
नए अहद नामे में भी लोगों ने नाफरमानी की, उन्होंने मसीह को कबूल नहीं ठीक है। किया और यूना की अंजील के पहले बाब की 9वीं, 10वीं और 11वीं आयत में इसके मुतालिक वाज़ेह तौर पर लिखा है, वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीले पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना उसे पहचाना। नहीं पहचाना। जी, अगली आयत, वो अपने घर में आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। कबूल ना किया। ये उसकी नाफरमानी थी। जबकि मसीह ने कई मरतबा अपनी तालीम में ये बयान किया, मैं इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। उसने बनी इसराइल के दरमियान अपनी खिदमत शुरू की और कहा कि गैर कौमों की तरफ ना जाना और सामरियों के शहर में दाखिल ना होना, सही। बल्कि इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। ये पैगाम उनके लिए था, लेकिन उन्होंने उसको कबूल ना किया और मसीह ने उनको बहुत से निशानात दिखाए। और हम इसराइल को एक मुल्क की तरह देखते हैं। उसके दो हिस्से हैं, गलील, और शुमाली यहूदा। गलील और जनूबी गलील, जिसमें इसराइल है, और ये दो हिस्से हैं। मसीह ने गलील में बहुत से निशानात दिखाए। उसने उनके सामने इतने मौजज़ात दिखाए तो भी वो उस पर ईमान जी, ना लाए। उन्होंने उन शहरों को तंबी की जहां मसीह ने अजायब दिखाए और सही। तौबा ना की। यूहन्ना की अंजील के 12वें बाब की 37वीं आयत में लिखा है कि और अगरचे उसने उनके सामने इतने मौजज़े दिखाए तो भी वो उस पर ईमान ना लाए। पर गलीलियों ने अपनी हिकमत और अकल का इस्तेमाल किया, वो मसीह पर ईमान ना लाए, उसको रद्द किया, उन्होंने तौबा ना की और उन्होंने मसीह को कबूल ना किया। यूना ने खुदावंद की एक नाफरमानी की, उस कौम कौम की ने मसीह हैसियत का से इनकार उन्होंने किया। मसीह का इनकार किया। जी हाँ, उन्होंने मसीह का इनकार किया। ये और पहली मुमासलत दूसरी है। चीज जी, कि मजीद बताएं। दूसरे बाब में खुदावन ने उसको मुसीबत में डाला। मैं कहूँगा कि खुदावन ने यूना को मुश्किल में डाला ताकि वो उसका काम मुकम्मल करे। वो खुदावन का काम मुकम्मल करे जिस मकसद के लिए खुदावन ने उसको बनाया। देखें, खुदावन ने इंसान को अपने जलाल के लिए बनाया और उस नबी को भी अपने जलाल के लिए, ताकि वो उसका पैगाम लेकर लोगों तक जाए। पर यूना ने नाफरमानी की और वो उससे भाग गया और खुदा का मकसद था ये मेरा पैगाम पहुंचाए और लोग तौबा करें। सही। लेकिन फजल के दौर के बाद खुदा अपनी कलीसिया को आसमान पर ले जाएगा। तब लोग बड़ी मुसीबत के दौर से गुजरेंगे, जैसे यूना मुसीबत से गुजरा, और ये एक बेहतरीन तस्वीर है। यहाँ पर खुदावंद ये बताना चाहता है कि बनी इसराइल किस तरह के दुखों और मुसीबतों में से होकर गुजरेगी, यानी कि इसराइल पर दुखों का एक दौर आना बाकी है। और मैं कहूँगा कि ये मुसीबत सही। 7 सालों के लिए है। जी, और इसके बाद तीसरे बाब में यूना गैर कौमों के पास जाता है। जब मुसीबत के दौर में ये सब कौमें परागंदा होंगी और ये खुशखबरी फैलेगी, बादशाही की अंजील की खुशखबरी। नहीं, बादशाही की खुशखबरी। सही। लिखा है, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ ये गई है। लोग मत्ती ईमान लाएंगे। 24वें बाब का मरकजी ख्याल ये है। मत्ती के सही। 24वें बाब का मरकजी मौजू है। गैर कौमों के लोग उस पर ईमान लाएंगे और अजर पाएंगे। और सही। चौथे बाब में लिखा है कि यहाँ गैर अक़वाम वाले इस इनाम को कबूल करेंगे, क्योंकि खुदा की कौम उन 7 सालों में मुनादी करेगी। जी, और इस किताब की तारीख बहुत खूबसूरत है। ठीक है। खुदा का कलाम अजीम है। मैंने देखा कि हर कमाल की इंतहा है, लेकिन तेरा हुक्म नहायत वसी है। मेरा एक और सवाल है। जैसा कि गुज़िश्ता किस्त में हमने कई मौज़ूआत पर बात की, खासतौर पर यूना की शख्सियत और इस किताब पर, आपने कहा कि तनकीद करने वाले कभी नहीं रुकते। लोग बाइबल मुकद्दस की मुखालफत क्यों करते हैं, खासकर यूना की किताब की? क्या कहेंगे? हालांकि देखा जाए तो ये पुराने अहदनामे की 4 अबवाब पर मुश्तमिल एक बहुत छोटी और मुख्तसर किताब है, पर इसके बावजूद भी इसमें गहरे मानी छुपे हैं। नए अहदनामे में फलमून और यूहन्ना का दूसरा खत एक बात पर मुश्तमिल है, और तीसरे यहूदा। यूहन्ना की इन चंद आयात में भी बहुत सी खूबसूरत बातें मौजूद हैं। ये खुदा का इल्हाम है। यूहन्ना की किताब मुख्तसर है, मगर इसमें खुदा के फजल की दौलत के कुछ बुनियादी हकायक मौजूद हैं। और यहाँ पर मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूँगा कि खुदा की मोहब्बत भी यहाँ पर वाज़ेह है, और इंसान इन बारों से दूर रहना चाहता है, पर यह मुमकिन नहीं। इसलिए आप इस किताब के अबवाब का मुताला करें तो आप ये जान लेंगे कि ये किस कदर खूबसूरत है। ये खुदा की मोहब्बत, उसकी अदालत और उसके फजल और इंसाफ और अदल का वाज़ेह बयान है। वो चाहता है कि इंसान बच जाएं,
ہم خدا کی صفات کے متعلق بہت سی باتیں کہہ سکتے ہیں جس سے خدا کے رحم اور اس کی مہربانی کا بیان ہو، لیکن میں یہ بھی کہوں گا کہ ان تمام باتوں سے ابلیس کو بہت زیادہ نفرت ہے، اور ان لوگوں سے بھی نفرت ہے جو اس کی محبت اور فضل کا بیان کریں۔ وہ خدا کو ایک غضبناک ہستی کے طور پر ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ وہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ خدا طاقتور اور مغرور ہے، لیکن بس وہ یہ چاہتا ہے کہ یوں ہی انسان بس خدا سے دور رہیں، اور بتانا چاہتا ہے کہ خدا انسان پر ظلم کرنا چاہتا ہے۔ ابلیس یہی چاہتا ہے، اور یہاں تک کہ جو لوگ خدا کی عبادت کرتے ہیں وہ لوگ اس ڈر سے خدا کی عبادت کرتے ہیں کہ اس کے غضب سے بچ سکیں۔ جبکہ ضروری ہے کہ اس کی عبادت کی جائے کیونکہ وہ عزت اور تعظیم کے نہیں، لائق بلکہ وہ ہے۔ خدا کے غضب سے بچنا چاہتے جی۔ ہیں، ان پر خدا کا غضب نہ پڑے۔ صحیح، مصریوں کی ایک کہاوت ہے کہ اگر ہم اس سے دور رہیں وہ ہم سے دور رہے ہم گا۔ اس کی عبادت کریں تاکہ ہم اس کے غضب سے بچ بالکل، جائیں۔ یہ شیطانی سوچ ہے۔ سوچ ہے۔ صحیح، یونا کی کتاب میں خدا کے فضل کی دولت کا بیان ہے، جو کہ میں کہوں گا کہ غیر قوموں جی۔ کے لیے ہے، اور لکھا ہے کہ وہ عدالت کرنے سے باز آیا تاکہ لوگوں پر رحم کرے، اور ابلیس کو اس کتاب سے نفرت ہے۔ وہ لوگوں کے ذریعے اس کی مخالفت یہ کرتا ہے۔ کتاب خدا کے منصوبے کا بیان ہے۔ ابلیس نہیں چاہتا کہ ہم اس کو جانیں۔ پہلے باب میں یونا خداوند کی حضوری سے بھاگا جس خدا نے زمین و آسمان کو بنایا۔ ابلیس کو یہ پسند نہ آیا۔ وہ چاہتا ہے جی کہ ہاں۔ لوگ مان لیں کہ زمین اور آسمان خود تخلیق ہوئے، ان کا کوئی خالق نہیں ہے۔ یونا نے فرمایا کہ نجات خداوند کی طرف سے ہے۔ ابلیس نہیں چاہتا کہ یہ حقیقت لوگوں تک پہنچے۔ یونا چوتھے باب میں خدا کے رحم اور اس کی مہربانی کا بیان ہے، پر ابلیس چاہتا ہے کہ لوگ اس سے جی ہاں، دور بالکل، رہیں۔ تاکہ خدا کی محبت، اس کی بھلائی اور برکت انسانوں تک نہ پہنچے، اور وہ چاہتا ہے کہ خدا کی شکریہ۔ عظمت اور بھلائی کو لوگوں سے دور کرے، اور خدا چاہتا ہے کہ انسان کی بھلائی کرے اور ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ ٹھیک ہے، پھر وہ مزید بات کرتا ہے کہ اس لیے لوگوں کے ذریعے ایسی باتیں کہی جاتی ہیں کہ بائبل مقدس تبدیل ہوئی، کیونکہ ہم مسیح کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں جو مجسم ہوا اور اس نے صلیب پر اپنی جان دی۔ لیکن اگر بائبل مقدس میں مسیح کو ایک نبی یا استاد کہا ہوتا تو وہ اس کو مان لیتے، لیکن مسیح مجسم خدا ہے۔ وہ صلیب پر مصلوب ہوا، یہ اس کی الوہیت ہے۔ مسیح مصلوب ہوا اور اس نے ابلیس کو شکست دی، اس لیے ابلیس بائبل مقدس کی مخالفت کرتا ہے۔ شیطان کو مسیح سے تعلق رکھنے والی ہر چیز سے نفرت ہے، یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہاں کے خدا نے اندھا کر دیا ہے، تاکہ مسیح جو خدا کی صورت ہے اس کی جلال کی روشنی کی خوشخبری ان پر نہ پڑے۔ خدا سے واقف تھا، لکھا ہے زبور 139 میں تیری روح سے بچ کر کہاں جاؤں۔ ہمیں بتائیں کیا وہ خداوند کی حضوری سے بھاگ گیا؟ جی، ایک نبی کی حیثیت سے وہ زبور سے زیادہ واقف تھا۔ خاص کر کے میں کہوں گا کہ زبور کی کتاب، جو کہ یہودیوں کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے، ان کو مزامیر سے محبت ہے، کیونکہ وہ اپنی فسح کے دوران ان کو گاتے ہیں اور اپنی ہیکل میں ان کو گاتے ہیں، اور یقیناً یونا بھی اس زبور سے واقف تھا۔ زبور 139 اور اس کے الفاظ سے بھی، آئے خداوند تو نے مجھے جانچ لیا ہے اور پہچان لیا، تو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے، تو میرے خیالوں کو دور سے سمجھ لیتا ہے۔ میں تیری روح سے بچ کر کہاں جاؤں؟ اگر آسمان پر چڑھ جاؤں، پاتال میں بستر بچھاؤں۔ وہ یہ جانتا تھا، مگر انسان ہونے کی حیثیت سے اور نبی ہونے کے باوجود وہ بھاگ گیا، اور ہم اپنے اندر سے نکال نہیں سکتے، کیونکہ انسان کو اس فطرت سے نفرت ہے۔ اور میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یونا آسمان سے نہیں اترا تھا، بلکہ وہ یہاں زمین پر پیدا ہوا، اور وہ ہمارے درمیان ہم جیسا ہی تھا۔ پر یہ بھی بات سچ ہے کہ ان لوگوں کو سچ میں تمام غیر اقوام کے ساتھ بہت نفرت تھی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہودی لوگ غیر اقوام والوں سے بہت نفرت کرتے ہیں۔ جی ہاں، یہودی ہوتے ہوئے اسے تمام غیر قوم والے ناپسند تھے، اور وہ یہ جانتا تھا کہ نینوا جیسا شہر جل کر برباد ہو جائے گا۔ کیوں؟ اور نبی ہوتے ہوئے وہ جانتا تھا کہ یہ لوگ مستقبل میں ان کے لیے مشکلات پیدا کریں گے، کیونکہ نبی آنے والے وقت کی خبر رکھتا ہے، جی، اور وہ یہ بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا کہ یہ لوگ آنے والے وقت میں مشکل کا سبب بنیں گے، اور خدا ان کی تربیت کے لیے چھڑی اپنے ہاتھ میں لے لے گا۔ بے شک بعد میں ان اسوری لوگوں نے اسرائیل کے 10 قبیلوں کو اسیر کیا، وہ اس پر قابض ہوئے۔ یقیناً انسان ہوتے ہوئے یہودیوں کی یہ فطرت تھی کہ وہ غیر یہودیوں سے نفرت کرتے تھے، اور تلمود کی کتاب میں سے ان کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، خدا تیرا شکر ہو کہ تو نے مجھے غیر اقوام کا نہیں بنایا،
اور وہ غیر اقوام والوں کو بہت حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، یہودی سامریوں سے کسی طرح برتاؤ سامریوں نہیں سے اچھا رکھتے تھے۔ برتاؤ نہیں رکھتے تھے، اور ان کا اچھا برتاؤ نہ رکھنا قابل قبول ہے، لیکن ان کو کسی ناپاک جانور جیسا سمجھنا یہ بالکل قابل قبول نہیں، اور میں کہوں گا کہ یہ خدا کی تخلیق کی تحقیر کرنا ہے، اور یہ یہودیوں کا پہلی فخر وجہ جو تھا۔ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسرائیلیوں کے لیے جانبدار تھا۔ وہ جانتا تھا کہ نینوا اس کے لوگ اسوری خدا کے لوگوں کے دشمن ہیں اور ان کے لیے نقصان کا باعث ہیں۔ اس کی خواہش تھی کہ خدا ان کو سزا دے، یہ پہلی وجہ تھی۔ دوسری کیا ہے؟ دیکھیں، دوسرا وہ جانتا تھا کہ خداوند کے الفاظ اٹل ہیں، وہ بدلتے نہیں، بالکل بھی نہیں، لیکن وہ ان سے باز بھی رہتا ہے۔ کیونکہ اس کو لوگوں سے محبت ہے۔ مثلاً اگر میں اسرائیل کے متعلق بتاؤں تو خدا نے ان پر مصیبت بھیجی، اور جب وہ مشکل میں تھے تو ہم نے پڑھا کہ خدا بھی ان کے ساتھ موجود تھا، وہ ان کی تمام مصیبتوں میں ان کے ساتھ مصیبت زدہ ہوا۔ اس کی پاکیزگی کا تقاضا ہے کہ وہ انسان کو مصیبت میں ڈالے تاکہ وہ خدا کے پاس لوٹ آئیں، اور لکھا ہے کہ ان کو ایسا تنگ کروں گا کہ وہ جان لیں تاکہ لوٹ آئیں، کیونکہ خدا بھی لوگوں کو مصیبت میں جی، دیکھ کر غم زدہ ہوتا ہے۔ صحیح۔ نبی کی حیثیت سے یونا کو خدا کی شفقت، مہربانی، بھلائی اور محبت کا احساس تھا کہ انسان توبہ کرے تو خدا اس کو معاف کرتا ہے۔ موسیٰ نے فرمایا کہ معرفت تیرے ہاتھ میں ہے، اور بائبل مقدس میں کئی بار اس بات کا واضح طور پر ذکر ہوا پر ہے۔ مغفرت تیرے ہاتھ میں ہے۔ یونا نے یہ سوچا کہ وہ جا کر ایسا کرے یا نہیں۔ خدا نے کہا اس کے خلاف منادی کر۔ اس نے سوچا میں اس شہر کے خلاف جا کر منادی کروں گا اور 40 دن میں وہ برباد ہوگا۔ وہ لوگ توبہ کریں گے اور خدا ان پر شفقت کر کے انہیں معاف کر دے گا، تو میں جھوٹا گنا جاؤں گا۔ لوگ سوچیں گے وہ نبی نہیں، اس نے کبھی نبوت نہیں کی، اور اس طرح یونا جھوٹا ثابت ہوتا۔ اس کو اپنی عزت کا بھی یہ خیال اس کی تھا۔ عزت کے بارے میں صحیح۔ ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ لوگوں کی نظر میں جھوٹا ثابت ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی خواہش تھی کہ یہ لوگ ہلاک ہوں، اور اس نے ان کے پاس جا کر منادی کرنا نہ چاہی، تا نہ ہو کہ خدا ان پر رحم کرے۔ صحیح۔ اور اس کے بھاگنے کی 3 وجوہات ہیں، اور یہودی ہوتے ہوئے وہ غیر اقوام سے بہت زیادہ نفرت کرتا تھا، اور دوسرا وہ یہ جانتا تھا کہ خدا انسان کو معاف کرتا ہے اور غضب سے باز آتا ہے، وہ ان پر رحم کرے گا، جبکہ یونا نہیں چاہتا تھا کہ وہ ان لوگوں پر رحم کرے۔ تیسرا اس کی عزت، اگر خدا نے انہیں معاف کیا تو یونا یہاں پر جھوٹا ثابت ہوگا۔ وہ خدا کی حضوری سے بھاگا، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ خدا کی حضوری سے بھاگ کر کہاں جائے گا۔ شکریہ ڈاکٹر حلیم، اس وضاحت کے لیے شکریہ۔ خدا ان کے فضل سے اگلی قسط میں پہلے باب سے اس کتاب کے مطالعے کا آغاز کروں گا۔ آپ کا بہت شکریہ، اور مہمانوں کا بھی بہت شکریہ۔ عزیز ناظرین، آج کی قسط میں ہم نے سیکھا کہ یونا نبی ہوتے ہوئے بھی نافرمان تھا۔ خداوند نے اسے بھیجا، پر اس نے اس کی حضوری سے بھاگنا چاہا، اور ہم زبور 139 میں پڑھ چکے ہیں، میں تیری روح سے بچ کر کہاں جاؤں، یا تیری حضوری سے کدھر بھاگوں۔ ناظرین، وہ اس خدمت سے بھاگنا چاہتا تھا کیونکہ اس کا دل غیر قوموں کے لیے نفرت سے بھرا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ خدا غیر قوموں والوں پر اپنی شفقت کرے، بس وہ محروم رہیں۔ یونا نبی جو تھا گلیل کے جات حفر سے تھا، اور جات حفر جو ہے یہ ناصرت سے بہت نزدیک ہے۔ ناصرت وہ جگہ ہے جہاں یسوع مسیح رہا اور بڑا ہوا۔ لیکن عزیزو، یونا نبی کی نافرمانی اور یسوع مسیح کی فرما برداری دونوں میں فرق ہے۔ مسیح نے فرمایا، میرا کھانا یہ ہے کہ اپنے بھیجنے والوں کی مرضی کے موافق عمل کروں اور اس کا کام پورا کروں۔ یونا نبی اپنی خدمت سے بھاگا، لیکن مسیح نے خدمت کو قبول کر کے اسے پورا کیا۔ یونا نینوا کے لوگوں کی بھلائی نہیں چاہتا تھا، مسیح نے سب کا بھلا چاہا۔ لکھا ہے وہ بھلائی کرتا اور ان سب کو جو ابلیس کے ہاتھ سے ظلم اٹھاتے تھے شفا دیتا پھرا۔ ہم اگلی قسط میں یونا نبی اور یسوع مسیح میں مماثلت بھی جانیں گے۔ عزیز ناظرین، میں بتانا چاہتا ہوں کہ مسیح آپ کی خاطر آیا، اس نے اپنے بازو آپ کی طرف پھیلائے، سو آپ اسے قبول کیجئے، اس کی میٹھی آواز کو سنیے۔ اے محنت اٹھانے والو اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگو، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ مسیح کے سوا کوئی آرام نہیں دے سکتا، اس کے سوا کوئی ہمارے گناہوں کا کفارہ نہیں دے سکتا، کوئی ہمارا بوجھ نہیں اٹھاتا، مسیح کے سوا کوئی ابدی زندگی نہیں۔
کوئی ابدی زندگی نہیں دے سکتا، مسیح کے پاس آئیں، اسے قبول کیجیے اور اپنی میراث حاصل کیجیے، اس کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔